اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان محمد واسق، آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ کانٹینٹ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور یقین کرتا ہوں کہ آپ کو میری دلچسپ ویڈیو پسند بھی آتے ہوں گے، یعنی انٹرسٹنگ کانٹینٹ، دلچسپ مواد۔ تو بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، اور میں گزارش کرتا چلوں آپ تمام لوگوں سے کہ جتنے بھی نئے ویورز آتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اس چینل سبسکرائب کریں تاکہ ایسی دلچسپ معلومات اور دلچسپ چیزوں سے آپ جڑے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہوں گی، اور یقین کرتا ہوں کہ آپ میری شکایت کو اہمیت دیں گے، لائک کریں گے، کمنٹس کریں گے، اور اپنی رائے سے لازمی آگاہ کریں گے، شیئر تو لازمی کیجیے گا تاکہ لوگوں کو نالج بڑھے۔ تو میں آپ کو آج ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا 1962 میں تحریر کیا گیا ایک فکر انگیز تجزیہ انہوں نے کیا تھا، تو اس کا میں بتا چلوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی پورے مسلمان کا بولا انہوں نے، ملک کے تمام دنیا کے تمام مسلمان ملکوں کی فوجیں ان کے لیے ایک مصیبت بن چکی ہوں گی، بے شک کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک بات اور کہی تھی ساتھ ساتھ، انہوں نے کہا تھا مسلمان ملکوں کی فوجوں میں بہت جلدی یہ احساس پیدا ہو گیا کہ آمریت کا اصل انحصار انہی کی طاقت پر ہے، یعنی ان کا جو جتنی بھی دنیا کے اندر مسلمانوں کی جتنی بھی قومیں ہیں، جتنی بھی ایک اللہ والا کرے ملک ہیں، وہ ان کی فوجیں کہیں گی کہ جتنی بھی ان کے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہماری طاقت کی بنیاد وہ ہو رہا ہے، انسان انہی کی طاقت پر ہے، اور یہ احساس بہت جلدی فوجی افسروں کو میدان سیاست میں لے آیا، بے شک لے آیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ 1962 میں انہوں نے کہا تھا، 1962 میں جو کہی گئی تھی بات بالکل در حقیقت تھی، آج بھی در حقیقت ہے، اور انہوں نے خفیہ سازشوں کے ذریعے سے حکومتوں کے تختے الٹنے اور خود اپنی آمرتیں قائم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، بے شک کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ اب مسلمان ملکوں کے لیے ان کی فوجیں ایک مصیبت بن چکی ہیں شاید، لیکن اس کے اندر میں 100% کہہ سکتا ہے کہ 5 انگلی ایسی نہیں ہوتی، اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ اچھا، اس کے اندر انہوں نے کہا ان کا کام باہر کے دشمنوں سے لڑنا اور ملک کی حفاظت کرنا نہیں رہا، بلکہ اب ان کا کام یہ ہے کہ اپنے ہی ملکوں کو فتح کریں اور جو ہتھیار ان کی قوموں نے ان کی مدافعت کے لیے دیے تھے انہی سے کام لے کر وہ اپنی قوموں کو اپنے غلام بنا لیں۔ بے شک اب مسلمانوں ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے انتخاب یا پارلیمنٹوں میں نہیں بلکہ فوجی بیرکوں میں ہو رہے ہیں، اور یہ فوجیں بھی کسی ایک قیادت پر متفق نہیں ہیں، بلکہ ہر فوجی افسر اس طاق میں لگا ہوا ہے کہ اب کب اسے کوئی سازش کرنے کا موقع ملے اور وہ دوسرے کو مار کر خود اس کی جگہ لے۔ اور میں آپ کو معلومات دیتا چلوں تو اس میں ایک بات ہو رہی ہے، ان میں سے ہر ایک جب آتا ہے تو زعیم انقلاب بن کر آتا ہے، جب رخصت ہوتا ہے تو خائن اور غدار قرار پاتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ مشرق سے مغرب تک بیشتر مسلمان قومیں اب محض تماشائی ہیں، ہم تماشائی، واقعی میں کوئی شک نہیں تماشائی بنے ہم لوگ، ان کے معاملات چلانے میں اب ان کی رائے اور مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے، صحیح بول۔ ان کا علم کے بغیر اندھیرے میں انقلاب کی کھچڑی پکتی ہے اور کسی روز یکایک ان کے سروں پر الٹ پڑتی ہے۔ البتہ ایک چیز میں یہ سب متحارب انقلابی لیڈر متفق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے جو بھی ابھی ابھر کر اوپر آتا ہے وہ اپنی پیش روی کی طرح مغرب کا ذہنی غلام اور الحاد و فسق کا علم بردار ہوتا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ واقعہ سید ابو الاعلیٰ مودودی 1962 میں لکھے گئے تھے، تو میں اس لیے آپ لوگوں کو یہ علم دیتا چل رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی وہ نالج بڑھے جو پہلے کے لوگ دے کے جا چکے تھے، لیکن اس پہ ہماری نظر ثانی اس لیے نہیں تھی کہ ہم لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے ہم لوگوں کے اندر، جو ہوتی باتیں کہیں گئی ہیں سب سچ ہے، وہ سب برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں پسند بھی آئی ہوں گی، سمجھ میں بھی آئی ہوں گی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، کمنٹس بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ یہ نالج لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کس نوعیت کا ملک ہے اور مسلمان قومیں کس
خفیہ یعنی کس جانب مخاطب ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو سب کو حفظ و امان موت عطا فرمائیں اور ہمارے پر اللہ اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں۔